إلا الله لا إله إلا الله الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اما بعد. حضرات محترم، ہم جو بھی اعمال کرتے ہیں جب تک ہم اس کے بارے میں ارادہ نہ کریں یا اس کے بارے میں ہم سوچیں نہ، تب تک ہم وہ عمل کر نہیں سکتے. اب وہ عمل چاہے اچھا ہو، نیک ہو یا بد برا ہو، جب تک انسان اس کا ارادہ نہ کرے تب تک وہ کوئی بھی کام، کوئی بھی عمل کر نہیں سکتا. صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 1، یعنی جیسے ہی بخاری کی کتاب کھولی جائے سب سے پہلی حدیث یہ ہے کہ انما الاعمال بالنیات، بے شک اعمال کا دار و مدار نیتوں پر. اب نیت، اس کا مطلب کیا ہے؟ نیت کا مطلب ہے دل کا ارادہ کرنا. اب ایک انسان کوئی عمل کرتا ہے یا کوئی کام کرتا ہے تو وہ یہ بول کر نہیں کرتا کہ میں یہ کام کرنے لگا ہوں تو میں نے اس چیز کی نیت کر لی. یا مثال کے طور پہ چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ ایک انسان گاڑی میں بیٹھنے لگا تو وہ یہ تو نہیں کہے گا کہ میں نیت کرتا ہوں کہ میں گاڑی میں بیٹھنے لگا ہوں. یا وہ گھر میں داخل ہونے لگا ہے، وہ یہ نہیں کہے گا کہ میں نیت کرتا ہوں کہ میں گھر میں داخل ہونے لگا ہوں. وہ اپنے دل میں اس بات کی نیت کرتا ہے کہ وہ گاڑی میں بیٹھنے لگا ہے یا اس نے گاڑی میں بیٹھ کے اس کام کے لیے جانا ہے، یہ کام کرنا ہے. اس نے اپنے دل میں یہ بات سوچی ہے، نہ کہ اس نے اپنی زبان سے اس بات کو ظاہر کیا. تو دل کے ارادے کا مطلب کیا ہے؟ نیت کا مطلب کیا ہے؟ نیت کا مطلب یہی ہے کہ اپنے دل میں جو ارادہ کرنا ہے، جو کام کرنا ہے، اس کے اپنے دل میں، اپنے دل کے ساتھ اس کی بات کریں. اکثر بعض اوقات لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں کہ جو نماز سے پہلے لوگ نیت کرتے ہیں کیا یہ صحیح ہے؟ اب دیکھا جائے تو اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز سے پہلے کوئی نیت کے الفاظ سکھانے ہوتے تو وہ عربی میں ہوتے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جو ہمیں عربی میں الفاظ بتائے ہیں وہ یہ ہیں، انی وجہت وجہی للہ. اس کی حدیث کیا ہے؟ کہ اس کی دلیل موجود ہے تو لا کے دکھائیں. جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ہمیں ہدایت دی ہی نہیں، کوئی رہنمائی دی نہیں، کوئی سبق ہمیں سمجھایا نہیں، کوئی بتایا نہیں. ہم اس سے دین میں اس کو کیوں بیچ میں لا رہے ہیں؟ ہم دین میں اضافہ کیوں کر رہے ہیں جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کوئی ہدایت نہیں دی کہ تم نے یہ کام کرنا. جتنا کام کہا گیا ہے، جتنا ہمیں بتایا گیا ہے، ہمیں چاہیے ہم اسی کے مطابق اپنی زندگی گزاریں. اپنی طرف سے ہم بیچ میں کوئی بھی عمل ہو، کوئی بھی بات ہو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہو یا قرآن مجید میں کوئی نہ کوئی بات ہو، ہم یہ کرتے ہیں کہ ایک بات تو ہم قرآن کی بیان کرتے ہیں اور دوسری بات ہم اس کو اپنے ساتھ اپنی طرف سے اٹیچ کرتے ہیں. اس طرح کیوں کرتے ہیں؟ دین میں ہم کیوں اضافہ کریں؟ اور کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو ہم نے اس پر عمل نہیں کرنا ہوتا تو ہم ایک بات قرآن کی کرتے ہیں اور اس میں سے ایک بات کو ہم کم کر دیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح فرمایا، اس طرح نہیں فرمایا. جب ایک چیز واضح ہے، واضح طور پر ایک دلیل موجود ہے تو ہمیں چاہیے کہ اس کو مانیں، نہ کہ اپنی منمانی کریں. ہم جب نماز شروع کرتے ہیں معذرت کے ساتھ، بہت سے لوگ نماز کی نیت کرتے ہیں منہ سے بول کے کہ منہ کعبے کی طرف، پیچھے امام کے 4 رکعت فرض، اللہ اکبر. یہ کہاں پہ موجود ہے؟ کہیں بھی موجود نہیں. جب ایک نیت کا مطلب ہی آپ کسی سے وہ پوچھ لیں کہ بھائی نیت کا مطلب کیا ہے، پڑھی لکھی دنیا ہر ایک کو پتہ ہے، ہر ایک کو اس کے بارے میں علم ہے کہ اس کا نیت کا مطلب کیا ہے. وہ کہے گا بھائی دل کا ارادہ، اپنے دل میں اس چیز کا ارادہ کرنا کہ میں یہ کام کرنے لگا ہوں، اس کا مطلب نیت ہے. لیکن پھر جب اس موقع پر آتے ہیں تو پھر کہتے ہیں بھائی یہ نیت منہ سے کرنی چاہیے. جب نماز ادا کرنا، بھائی باقی کاموں میں نیت منہ سے نہیں کر رہے تو یہ تو اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، یہ منہ سے کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ تعالیٰ تو وہ ہے جو دلوں کے بھید بھی جانتا ہے.
تو ناعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کو بتانے کی ضرورت ہے کہ میں اللہ نماز پڑھنے لگا ہوں، میری نماز سن۔ ہم کوئی کام کرتے ہیں، کوئی برا کام کرتے ہیں، تو وہ بھی ہم دل میں سوچتے ہیں کہ ہم نے ایسا کام کرنا ہے تو ہم یہ کریں گے، ہم وہ کریں گے۔ اس کا بھی اعلان کر کے کام کیا جائے نا کہ میں یہ برا کام کرنے لگا ہوں کہ مجھے روک لے آ گیا، میں یہ نیت ہے برے کام، اس کا بھی اعلان کریں۔ ہر ایک چیز کے بارے میں، ہر جو ہم عمل کرتے ہیں، ہر جو ہم کام کرتے ہیں، اس کے بارے میں اللہ رب العزت کو پتہ ہے۔ ہمیں نعوذ باللہ اس بارے میں بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم امام کے پیچھے کھڑے ہیں، ہم اتنے فرض پڑھنے لگے ہیں۔ نفل پڑھنے ہیں، دل میں نفلوں کی نیت کرو اور نفل شروع کرو۔ فرض پڑھنے ہیں، دل میں اس فرض کی نیت، جون سی بھی نماز کے فرض پڑھنے اس کی نیت کرو۔ اور یہ نہیں کہ دل میں بھی، انسان اکثر دل میں بھی بولتا ہے کہ میں اس چیز کی نیت، صرف اس چیز کی نیت کرو کہ میں نماز پڑھنے لگا ہوں، نماز شروع کر دو۔ کون سی نماز ہے؟ عصر کی نماز شروع کر دو، خلاص کام ختم۔ جب ہم اپنی طرف سے دین میں کچھ باتیں ایڈ کرتے ہیں تو وہ بدعت کہلاتی ہے۔ اور بدعت کے بارے میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قیامت والے دن کیا ہوگا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دستِ مبارک سے حوض کوثر کا پانی پلا رہے ہوں گے تو ایک سمجھ لیں ایک گروہ کے ٹائپ لوگ آئیں گے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان، ان لوگوں کے درمیان ایک دیوار کر دی جائے گی، اور وہ دیوار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ یہ میری امت کے لوگ ہیں، ان کو میرے قریب آنے دو، ان کو میرے پاس آنے دو، میں ان کو اپنے دستِ مبارک سے میں ان کو حوض کوثر کا پانی پلاؤں۔ لیکن وہ فرشتے فرمائیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کے جانے کے بعد آپ کے دین میں بدعت یعنی کہ کمی پیشی کرتے تھے، دل چاہے جو چیز میں دل چاہے اس نے اضافہ کر لیا، جس چیز میں دل چاہے کمی کر لی، یا وہ لوگ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ فرمایا کہ سخن کہ ان لوگوں کو مجھ سے دور کر دو، میری نظروں سے ان لوگوں کو دور کر دو۔ جب اتنی سخت وعید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس پر عمل کریں، ہم اس سے دور رہیں۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ جو بھی جس چیز سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوتی ہے ہمیں چاہیے اسے ہم دور رہیں۔ ہم کسی کو صدقہ دیتے ہیں تو ہم دو قسم کے ہم کام کرتے ہیں۔ وہ کون سا؟ سب سے پہلے ہم کسی کو جب صدقہ دیتے ہیں تو پھر لوگوں کو دکھا کے ایسے پورا بیچ میں سے نکال کے لوگوں کو دکھا کے پھر دیتے ہیں کہ ہم یہ دے رہے ہیں۔ یہ 2 طریقے کے، ایک انسان ہوتا ہے کہ وہ دکھاوا کرتا ہے، ایک وہ ہوتا ہے جو اس لیے کام کرتا ہے۔ اب ادھر بھی نیت کی بات ہے، نیت کا کام ہے کہ اگر انسان اپنی نیت اس کی اچھی ہے تو وہ یہ کرے گا کہ اگر وہ دکھا کے دے رہا ہے کہ میں دے رہا ہوں، مجھے دیکھ کے اور بھی اس بندے کی مدد کرے تو وہ ٹھیک ہے۔ اگر وہ اس نیت سے دے رہا ہے کہ میں دوں گا تو لوگ مجھے دیکھ کے کہیں گے کتنا سخی آدمی ہے، کتنا مالدار آدمی ہے، لوگوں کو دیتا ہے۔ اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ جو شخص، حدیث بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 56، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جو شخص اس نیت سے کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، اگر وہ اپنے گھر والوں کو بھی کچھ دیتا ہے یا باہر بھی کچھ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اتنا ثواب دیتا ہے کہ اس کو وہم گمان نہیں ملے۔ تو یہ ایک نیت کی بات ہے کہ انسان، بات ہمارا مقصد کیا ہے، بات ہماری کہاں سے شروع ہوئی ہے؟ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر۔ اور بھی بہت سی ایسی مثالیں ہیں، اور بھی بہت سی ایسی باتیں ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا محاسبہ کریں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، جس کے بارے میں ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سبق دیا ہے۔ ہمیں چاہیے بس جتنا انہوں نے کہا بس اس کے مطابق ہم اپنا عمل جاری رکھیں۔ اگر ہم اس سے زیادہ کریں گے وہ بھی ہمارے لیے گناہ ہے، اگر ہم اس میں کمی بھی کریں گے وہ بھی ہمارے لیے گناہ ہے۔ تو جو ہمیں بتایا گیا ہے اسی کو میانہ روی سے جاری رکھیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح دین کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔